بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر خدا نے کائنات میں سب سے عظیم ترین مشین کو پیدا کیا جس کا نام ہے انسان، یعنی یہ کسی مولوی کی بات نہیں ہے، آج کسی سائنسدان سے پوچھ لیں اس روئے زمین پر سب سے عظیم ترین اگر کوئی مشین ہے اس کا نام کیا ہے، وہ بھی کہیں گے ہیومن ہے، انسان ہے، کیونکہ یہ انسان ہے جو ساری مشینوں کو بناتا ہے، یہ انسان ہے جس کا مائنڈ کریٹو ہے۔ آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ شعر کریٹو ہو، چونٹی کریٹو ہو، وہی کام کرتی ہے ریپیٹڈلی جو صدیوں سے کر رہی ہے، لیکن انسان نئے نئے کام کرتا ہے، نئی نئی ایجادات کرتا ہے۔ عظیم ترین مشین انسان ہے۔ دلیل یہ ہے کہ اتنے بڑے بڑے سیاروں کو انسان چلاتا ہے، کشتیوں کو انسان چلاتا ہے، شیر کتنا درندہ ہے لیکن اس کو سرکس میں کون لاتا ہے؟ انسان لاتا ہے، کیونکہ کائنات کی سب سے عظیم ترین مشین کون ہے؟ انسان ہے۔ جو برین خدا نے اس مخلوق کو دیا وہ برین خدا نے کسی مخلوق کو نہیں دیا۔ اب یہ کیسے ممکن ہے ایک انسان کو کائنات میں لایا جائے؟ ذرا خود سے پوچھئے تو صحیح کہ دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ کہ دنیا میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم پیدا ہوں، نوکری کریں، جاب کریں، 2-3 بچے پیدا کریں، اس کے بعد مر کے چلے جائیں۔ اتنی زحمت، اتنی بڑی انرجی، یہ بادل، یہ آسمان، یہ پوری کائنات اللہ نے بنائی صرف اس کے لیے کہ یہ انسان دنیا میں آئے، کھائے پیے سوئے، چند لذتیں حاصل کرے اور اس کے بعد مر کے چلا جائے۔ پھر تو ہدف خلقت عبث ہوا۔ یہ عقل مند کی پلاننگ نہیں ہو سکتی کہ اتنا بڑا سسٹم بنائے صرف اس کے لیے کہ انسان دنیا میں آئے، حکومت حاصل کرے، شہرت حاصل کرے، انسان دنیا میں آئے، شادی کرے، چند بچے پیدا کرے، ایک جاب کے لیے پوری زندگی مارا پھرے، اپنے پیٹ کی رزق کی تلاش میں مارا پھرے اور اس کے بعد مر جائے اور دنیا سے چلا جائے۔ کہ انسان بھی خدا سے سوال نہیں کرے گا، خدایا کیا تو نے مجھے اس مقصد کے لیے پیدا کیا تھا؟ 60 سال اسی مقصد کے لیے میں در بدر گھوم رہا تھا۔ اللہ نے کہا تو اپنا مقصد بھول سکتا ہے، میں نے تیرا مقصد تیرے وجود کے اندر رکھ کے تجھے بھیجا تھا۔ مولا خود فرماتے ہیں وَفِيكَ عَالَمُ الْأَكْبَرُ، اے انسان تیرے وجود میں کائنات ہے، لیکن سوال یہ ہے تو سوچے تو صحیح، تو غور و فکر تو کرے۔ غور اور فکر کرنے والے حور بنے اور نہ سوچنے والے قاضی شرح بنے، غور و فکر کرنے والے کربلائی بنے اور نہ سوچنے والے شمر اور ابن سعد بنے۔ جن کی سوچ جتنی چھوٹی ہوتی ہے ان کا مقام اتنا چھوٹا ہوتا ہے، جن کی فکر جتنی بلند ہوتی ہے خدا ان کو اتنا بڑا مقام دیتا ہے۔ تو سوال تو یہ ہے تو سوچ بھی رہا ہے کہ نہیں سوچ رہا؟ تو میں نے کل ایک چھوٹے سے موبائل کی مثال دی تھی کہ میں نے کہا چھوٹی سی چھوٹی کمپنی بھی اگر کوئی چیز بناتی ہے اس کے ساتھ ایک گائیڈنس دیتی ہے، گائیڈ بک دیتی ہے، اس کو یوز کیسے کرنا ہے۔ اب یہ بچہ ماں کی گود میں آیا، یہ جوان ہوا 15 سال کا، 17 سال کا، ہزاروں جذبات انسان کے وجود میں ہیں، بھوک بھی اس کے اندر ہے، شہوت بھی اس کے اندر ہے، دولت کی محبت بھی اس کے اندر ہے، شہرت کی محبت بھی اس کے اندر ہے، حسد بھی اس کے اندر ہے، کمپٹیشن کا جذبہ بھی اس کے اندر ہے۔ اب اسے کیا پتا کہ مجھے اپنے جسم کو کس طرح چلانا ہے؟ کربلا پریکٹیکلی جسم کو چلانے کا نام ہے۔ کربلا ایک یونیورسٹی ہے جہاں پہ تجھے مختلف جسم نظر آ رہے ہیں۔ کربلا میں عباس کے ہاتھ بھی نظر آ رہے ہیں، کربلا میں شمر کے ہاتھ بھی نظر آ رہے ہیں، کربلا میں حسین کا بدن بھی نظر آ رہا ہے، کربلا میں دشمن حسین کا بدن بھی نظر آ رہا ہے۔ ہونٹ تو ہونٹ جیسے ہیں لیکن کچھ ہونٹ ایسے ہیں جو ہونٹ شراب پی رہے ہیں اور کچھ ہونٹ ایسے ہیں جو ذکر پروردگار عالم کر رہے ہیں۔ ہاتھ تو ہاتھ ہے نا، ہاتھ میں تو کوئی فرق نہیں ہے نا۔ ایک وہ ہے جو ان ہاتھوں کو اللہ کی دربار میں اٹھاتا ہے، ایک وہ ہے جو انہی ہاتھوں سے گناہ کرتا ہے، ایک وہ ہے جو انہی ہاتھوں سے رات کے اندھیروں میں کسی یتیم اور غریب کی جا کے مدد کرتا ہے، اور ایک ہاتھ وہ ہے جو کسی یتیم کا گلا گھونٹتا ہے۔ ہاتھ تو وہی ہیں۔ یہ کون بتائے گا اتنی بڑی مشین کو کیسے چلانا ہے؟ تو میں نے کہا خدا نے آپ کو وداؤٹ گائیڈنس نہیں چھوڑا، اللہ نے گائیڈ بک دی جس کا نام کیا ہے؟ قرآن۔ لیکن کوئی پڑھے تو صحیح، کوئی سمجھے تو صحیح۔ مسلمان جب قرآن سے دور ہوا تو آل رسول سے دور ہوا۔
اور برائے نام جو شیعہ قرآن سے دور ہوئے وہ کردار آل رسول سے دور ہو گئے۔ قرآن سے دوری انسان کو جنت سے دور بنا دیتی ہے۔